گزرتے لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے، مرتے ہوئے بھی تیری ہی پیاس رکھیں گے۔ تیرے کوچوں پہ نچھاور کر دینی ہے اپنی جوانی کی راحتیں، اپنی امنگوں کی چاہتیں، سب جذبوں کی ساعتیں۔ تیرا وجود ہی میرا وجود ہے، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے۔ تو ہے تو میرا نام ہے، تپتی دوپہر میں نخلستان ہے۔ تو میرا پاکستان ہے، میری ذات کی پہچان ہے، تو میرا پاکستان ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل گرو اپ وتھ حورب۔ آج ہم بات کریں گے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے کہ ہم نے ملک کس طرح سے حاصل کیا اور اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ہندوستان اکثریت اور انگریز حکمرانوں کی مشترکہ مخالفت کے باوجود برصغیر کی ملت اسلامیہ دین اسلام ہے اور اسی نظریے پر اس ملک کے بسنے والوں کا اتحاد ہے، اور پاکستان کی بقا بھی اسی نظریے حیات پر ہے۔ ہم نے پاکستان کتنی قربانیوں سے حاصل کیا، کتنے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور صرف ہجرت ہی نہیں کی، اس ہجرت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے غم سہے، کتنے خاندان جو ہے وہ اس قربانی کی نظر ہوئے، کتنی ماؤں نے اپنے لگتے جگر کو دیے، کتنے بھائیوں نے اپنی بہنیں گنوا دی، کتنی بہنوں نے اپنے بھائی گنوا دیے، اور کتنی بہنوں کی عزتوں پر حرف آئے، کتنی بہنوں نے اپنی عزتیں رون دی۔ یہ ملک آرام سے تو حاصل نہیں ہوا، اس ملک میں کتنے لوگوں کا خون شامل ہے، اور جتنے بھی لوگ اس ملک کے لیے ہجرت کرنے کے لیے آتے تھے ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو بچا لیں، کسی طرح وہ اس پاک سرزمین کی مٹی پر قدم رکھ لیں۔ یہ ملک حاصل کرنا صرف آزادی کے نام پر یہ ملک نہیں حاصل ہوا، یہ ملک حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر۔ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک دین کی، ایک اسلامی ریاست کو قائم کر سکیں۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ پاکستان کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ، قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ ہم نے ایک دین کے لیے حاصل کیا، اور اس میں ہمیں ہمارا طرز عمل، ہمارا رہنے کا طریقہ کار یہ بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسی حساب سے ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ کرپشن لے لیں، بے ایمانی لے لیں، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے لیول پہ تو کیا جانا، اب چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بات کر لیں۔ اگر آپ سبزی لینے کے لیے ایک دکان پہ جاتے ہیں، ریڑھی پہ جاتے ہیں، ایک نظر کے لیے، آپ کی ایک لمحے کے لیے آپ کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے، اور دکاندار کیا کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ناقص مال ضرور ڈال دیتا ہے۔ مطلب ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا اتنی جدوجہد کے ساتھ، اتنی کوششوں کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم بنیادی چیزیں تو اپنے اندر لے کر آئیں۔ لیکن اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں گلہ ہی رہتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، آزادی دی، اس سے بڑی کیا چیز ہے۔ ہم کھل کے سانس لیتے ہیں اس فضا میں، ہم کھل کے کہیں بھی آزادی کے ساتھ ہم جا آ سکتے ہیں، ہم پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آزادی کی امپورٹنس ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو اس وقت غلامی میں ہیں۔ کشمیریوں کو دیکھیں، ہمارے ہاں کتنا ٹائم لاک ڈاؤن ہوا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے کرونا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی ہمیں آزاد کریں، اس بیماری کو ختم کریں، نہ صرف ہمیں بلکہ اس پوری دنیا کے لوگوں کو اس بیماری سے آزاد کر دیں، آمین۔ لیکن بات یہ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہمارے کنٹری میں کتنے ٹائم سے چل رہا ہے، 4 to 5 months ہو گئے ہیں، اور اس میں کیا حالت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ کبھی سوچا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں پر لاک ڈاؤن راؤنڈ اباؤٹ 10 to 12 months ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔
ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان، خاص طور پہ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرے، اور ہمیں جو نعمت دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی پاسداری کر سکیں۔ اس کے لیے میرے تمام مسلمان بہن بھائی جو یہ ویڈیو سنیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ شکرانے کے نفل بھی ضرور ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اور نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو ہم خیر کوئی بھی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، اور اس کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 نفل حاجت کے بھی کوشش کریں کہ ضرور پڑھیں ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو نان مسلم کے انڈر ہیں، غلامی میں جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرے، آمین۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے۔ وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو، ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔